مسلمانوں کی دنیا میں نیا ایک رہنما نکلا، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ عزیز طلبہ اکرام، گزشتہ سبق میں ہم نے اسم کے اعراب کی 8ویں اور 9ویں قسموں کو پڑھا، اور یہاں تک اسم کے اعراب کی جو 9 قسمیں تھیں وہ مکمل ہو چکی ہیں۔ یعنی جو آپ نے نحمیر کے اندر 16 قسمیں پڑھی تھیں، ان 16 قسموں کو مصنف علی الرحمن نے ہدایت النحو کے اندر 9 اعراب میں سمیٹ دیا تھا، تو وہ آج یہاں تک مکمل ہو گئی ہیں۔ اب یہاں سے اسم معرب کے اقسام کو بیان کر رہے ہیں کہ اسم معرب کی کتنی قسمیں ہیں اور ان کی تعریف کو بیان کریں گے۔ دیکھیے، فصل الاسم المعرب علی نوعین، اسم معرب 2 قسم پر ہے۔ تو اسم معرب کی 2 قسمیں ہیں، کون کون سی؟ ایک ہے منصرف اور دوسری ہے غیر منصرف۔ تو پہلے منصرف کی تعریف اور اس کے حکم کو بیان کریں گے، پھر غیر منصرف کی تعریف اور اس کے حکم کو بیان کریں گے۔ تو دیکھیے پہلے منصرف کے بارے میں، منصرف وهو ما ليس فيه سببان او واحد يقوم مقامهما من الاسباب التسعه۔ منصرف اور وہ ہے کہ جس میں 2 سبب یا ایک ایسا سبب جو 2 کے قائم مقام ہو نہ ہو، من الاسباب التسعه 9 اسباب میں سے، یعنی جو اسباب تسعہ ہیں ان میں سے 2 سبب یا ایک ایسا سبب جو 2 کے قائم مقام ہو نہ پایا جاتا ہو تو وہ منصرف کہلائے گا۔ کزیدن، جیسے کہ زید، تو لفظ زید یہ منصرف ہے کیونکہ اس کے اندر نہ ہی 9 سببوں میں سے 2 سبب پائے جا رہے ہیں اور نہ ہی ایک ایسا سبب پائے جا رہا ہو جو 2 کے قائم مقام ہے، اس وجہ سے لفظ زید یہ منصرف ہے۔ اب اس منصرف کا ایک دوسرا نام بیان کر رہے ہیں کہ وَيُسَمَّ الْإِسْمَ الْمُتَمَكِّنَ، اور اس کا نام اسم متمکن رکھا جاتا ہے۔ تو یہ منصرف کا دوسرا نام ہوا اسم متمکن۔ ٹھیک ہے، اب اسم متمکن کی تعریف کرنے کے بعد اب اسم متمکن کے حکم کو بیان کر رہے ہیں۔ وَحُكْمُهُ أَن يَدْخُلَهُ الْحَرَكَاتُ الثَّلَاثُ مَعَ التَّنْوِينِ، اور اس کا حکم، یعنی حکمہ کی جو ہو ضمیر ہے یہ لوٹ رہی ہے منصرف کی طرف۔ وَحُكْمُهُ أَن يَدْخُلَهُ الْحَرَكَاتُ الثَّلَاثُ مَعَ التَّنْوِينِ، اور اس کا حکم یعنی منصرف کا حکم یہ ہے کہ اس پر تینوں حرکتیں داخل ہو جاتی ہیں تنوین کے ساتھ۔ ٹھیک ہے، یعنی منصرف پر تو تینوں حرکتیں داخل ہو جائیں گی تنوین کے ساتھ، یعنی ضمے والی بھی، فتحے والی بھی اور کسرے والی بھی۔ جیسے کہ مثال پیش کی ہے، تقول، آپ کہو گے جاءنی زید، میرے پاس زید آیا، ورأیت زیدن، میں نے زید کو دیکھا، ومررت بزید، میں زید کے پاس سے گزرا۔ تو دیکھیے تینوں مثالوں میں لفظ زید پر تینوں اعراب آ گئے، یعنی ضمے والا بھی آ گیا اور فتحے والا بھی آ گیا اور کسرے والا بھی آ گیا، اور تینوں اعراب تنوین کے ساتھ آئے ہوئے ہیں۔ تو منصرف وہی ہوتا ہے کہ جس پر تینوں حرکتیں داخل ہو جاتی ہیں تنوین کے ساتھ میں۔ تو یہاں تک جو ہے منصرف کی تعریف اور اس کے حکم کو بیان کر دیا گیا۔ اب اس میں معرب کی جو دوسری قسم ہے غیر منصرف، اب یہاں سے اس کی تعریف اور اس کے حکم کو بیان کر رہے ہیں۔ دیکھیے، وغیر منصرف وهو ما فيه سببان او واحد منها يقوم مقامهما، اور غیر منصرف اور وہ ہے کہ جس میں 2 سبب یا ایک سبب جو 2 کے قائم مقام ہو نہ ہو، منہا اس میں سے، یعنی اسباب 9 میں سے، یا یہ کہہ دو 9 سببوں میں سے۔ ٹھیک ہے، یعنی جس طریقے سے ابھی آپ نے منصرف کی تعریف پڑھی تو اسی کے برعکس غیر منصرف کی تعریف ہے۔ ٹھیک ہے، اس میں تھا کہ اسباب 9 میں سے 2 سبب یا ایک سبب نہ ہو، اور غیر منصرف میں ہے کہ اسباب 9 میں سے 2 سبب یا ایک ایسا سبب جو 2 کے قائم مقام ہو تو وہ غیر منصرف ہوگا۔ دیکھیے، وغیر منصرف، ایک مرتبہ تعریف دیکھ لیجیے اس کی اور، وغیر منصرف وهو ما فيه سببان او واحد منها يقوم مقامهما، اور غیر منصرف اور وہ ہے کہ جس میں 2 سبب یا ایک ایسا سبب جو 2 کے قائم مقام ہو وہ نہ ہو، منہا کس میں سے؟ اسباب 9 میں سے۔ تو جب نہیں ہوگا تو پھر وہ ہوگا تو پھر یہ غیر منصرف کہلائے گا۔ ٹھیک ہے، یعنی جس میں 2 سبب ہوں یا ایک ایسا سبب ہو جو 2 کے قائم مقام ہو
تو وہ کیا کہلائے گا؟ غیر منصرف کہلائے گا۔ دیکھیے باقی اب جو دونوں تعریف کے بیچ میں اسباب تسعہ کا لفظ آیا کہ 9 سببوں میں سے 2 سبب اگر نہ پائے جاتے ہوں تو منصرف ہے، یا 9 سببوں میں سے 2 سبب یا ایک ایسا سبب جو 2 کے قائم مقام ہو پایا جاتا ہو تو وہ غیر منصرف ہے۔ یہ 9 سبب والی بات جو آئی تو یہ 9 سبب کون کون سے ہیں؟ تو ان 9 اسبابوں کو اب مصنف علیہ الرحمہ بیان کر رہے ہیں۔ دیکھیے والاسباب التسعۃ، اور اسباب تسعہ، دیکھیے یہاں پر اس بات کو شروع کرنے سے پہلے آپ ایک چیز کو یاد رکھیں کہ اگر کوئی اعتراض کرے کہ مصنف علی الرحمہ نے اسم معرب کی 2 قسمیں کی، منصرف اور غیر منصرف، لیکن منصرف کو پہلے بیان کیا اور اس کے حکم کو پہلے بیان کر دیا، اور غیر منصرف کو بعد میں بیان کیا اور اس کے حکم کو بھی بعد میں بیان کریں گے، تو ایسا کیوں کیا؟ تو اس کا جواب یہ ہے کہ منصرف یہ اصل ہے اور غیر منصرف یہ فرع ہے، اور اصل یہ مقدم ہوا کرتی ہے فرع پر، تو اسی وجہ سے مصنف علی الرحمن نے پہلے منصرف کو بیان کیا اور اس کے حکم کو بیان کیا، اور بعد میں غیر منصرف اور اس کے حکم کو بیان کر رہے ہیں۔ یہ بات تو منصرف اور غیر منصرف کی ہوئی، لیکن اب آیا والاسباب التسعہ، اور اسباب تسعہ، تو دیکھیے اس میں ترکیبی اعتبار سے جو یہ اسباب تسعہ والی عبارت ہے تو یہاں پر 2 طریقے ہیں، کیونکہ 9 سے اور وہ 3 سے اور 9 تک کا جو قاعدہ ہوتا ہے تو ترکیبی اعتبار سے اس کے 2 طریقے ہیں، ایک اضافت والا، ایک وصفیت والا۔ تو اگر اضافت والی صورت ہوتی تو یہاں پر عبارت ہوتی تسعۃ اسباب، تو یہاں پر یہ عبارت ہے نہیں تو پتہ چلا یہاں پر اضافت والی صورت بھی نہیں ہے، اور دوسری صورت ہے وصفیت والی یعنی مرکب توصیفی والی، تو یہاں پر والاسباب التسعہ یہ مرکب توصیفی ہے، اور مرکب توصیفی والی ہی یہاں پر یہ عبارت پیش کی گئی ہے، اور یہاں پر یہ وصفیت ہی کے ساتھ میں بیان کیا گیا ہے۔ تو بتانے کے مقصد یہ تھا کہ 3 سے 9 تک کا جو قاعدہ ہے اور اس کے اندر جو ترکیبی صورت ہے تو 2 صورتیں ہوتی ہیں، ایک اضافت والی ایک وصفیت والی۔ اگر اضافت والی ہوتی تو تسعۃ اسبابن ہوتا، اور یہاں پر اب جو پائی جا رہی ہے وہ وصفیت والی ہے، اسی وجہ سے والاسباب التسعہ وصفیت والی صورت بیان کی گئی ہے۔ دیکھیے والاسباب التسعہ، اور اسباب تسعہ یعنی ہی العدل والوصف والتانیث والمعرفۃ والعجمۃ والجمع والترکیب والالف والنون الزائدتان ووزن الفعل، یعنی کہ وہ عدل ہے اور وصف ہے اور تانیث ہے اور معرفہ ہے اور عجمہ ہے اور جمع ہے اور ترکیب ہے اور الف اور نون زائدتان ہے اور وزن فعل ہے، کہ جو 9 اسباب ہیں وہ یہ ہیں 9، تو 9 اسبابوں کو یہاں پر یہ بیان کر دیا گیا ہے کہ ان 9 اسبابوں میں سے اگر 2 سبب یا ایک ایسا سبب جو 2 کے قائم مقام ہو اگر نہ پایا جاتا ہو تو وہ منصرف کہلاتا ہے، اور اگر پایا جاتا ہو تو وہ غیر منصرف کہلاتا ہے، تو 9 اسباب وہ یہی ہیں۔ لیکن یہاں پر آپ ایک اعتراض کر سکتے ہیں کہ 9 اسبابوں میں سے مصنف علی الرحمہ نے سب سے پہلے عدل کو کیوں بیان کیا، حالانکہ وصف تانیث معرفہ عجمہ اور بھی 8 موجود ہیں، ان میں سے کسی کو پہلے بیان نہیں کیا بلکہ سب سے پہلے عدل ہی کو بیان کیا، اس کی وجہ کیا ہے؟ تو اس کا جواب یہ ہے کہ عدل جو ہوتا ہے یہ بغیر شرط کے پایا جاتا ہے، یعنی عدل جو مؤثر ہوتا ہے اثر پیدا کرتا ہے وہ بغیر شرط کے کرتا ہے، بغیر شرط ہی کے مؤثر ہوتا ہے، اور دوسرے جو اسباب ہیں ان میں کوئی نہ کوئی شرط ضروری پائی جاتی ہے، لیکن عدل میں کوئی شرط نہیں پائی جاتی، اور جس طریقے سے اور اسباب کے اندر شرط پائی جاتی ہے، تو اسی وجہ سے عدل کو پہلے بیان کر دیا، اور باقی قسموں میں شرط پائی جاتی ہے، اس وجہ سے باقی قسموں کو بعد میں بیان کر دیا، تو صرف یہی وجہ تھی عدل کو پہلے بیان کرنے کی۔ اب دیکھیے یہاں سے غیر منصرف کے حکم کو بیان کر رہے ہیں،
دیکھو وحکمہ اللہ یدخلہ الکسرۃ والتنوین، اور اس کا حکم یعنی غیر منصرف کا حکم کہہ رہے ہیں اللہ یدخلہ الکسرۃ والتنوین، یعنی غیر منصرف کا حکم یہ ہے کہ اس پر کسرہ و تنوین داخل نہ ہو۔ تو اب یہاں پر عبارت کے اعتبار سے آپ کے ذہن میں ایک بات آ رہی ہوگی کہ یدخلا یہ فعل مذکر ہے اور الکسرت یہ یدخلا کا فاعل ہے اور یہ مؤنث ہے، تو یہاں پر فعل مذکر اور فاعل مؤنث ایسے کیسے درست ہے، حالانکہ فاعل ہی کے مطابق فعل کو لایا جاتا ہے، تو یہاں پر مؤنث فعل ہونا چاہیے تھا تاکہ فاعل کے اعتبار سے فعل درست ہو جاتا۔ تو دیکھیے اس کا جواب یہ ہے، اور آپ اس کے جواب کو اور اس قاعدے کو اس کتاب کے اندر بھی پڑھیں گے، اور ہو سکتا ہے آپ نے پہلے بھی اس کو پڑھ چکے ہو، کہ اس کا جواب یہ ہے کہ جب فعل اور فاعل کے درمیان فصل کر دی جائے، ٹھیک ہے، جب فعل اور فاعل کے درمیان فصل کر دی جائے تو اس وقت آپ کے لیے اختیار ہے کہ آپ فعل کو مذکر لے کر آئیں یا مؤنث لے کر آئیں اگرچہ فاعل مؤنث ہو۔ تو یہاں پر یدخلہ الکسرۃ، تو یدخلہ فعل اور الکسرہ فاعل، اس کے درمیان ہو ضمیر سے فصل کر دی گئی ہے، اسی وجہ سے یہاں پر یدخلہ فعل مذکر لے کر آئے ہیں، اور مذکر لانے کی وجہ یہ ہے کیونکہ تغلیب جو پائی جاتی ہے یا غلبہ جو پایا جاتا ہے تو مذکر ہی کے اندر زیادہ پایا جاتا ہے، اسی وجہ سے فعل کو مذکر لے کر آئے ہیں۔ تو اب یہاں پر کوئی اعتراض نہیں پڑے گا، کیونکہ فعل فاعل کے اندر جب فعل فاعل کے درمیان جب فصل کر دی جاتی ہے تو اس وقت اختیار رہتا ہے کہ فعل کو چاہے مذکر لے کر آؤ یا مؤنث، لیکن مذکر لانا یہ زیادہ بہتر ہوتا ہے تغلیب کے اعتبار سے، غلبے کے اعتبار سے، کیونکہ مذکر کو مؤنث پر غلبہ ہوتا ہے۔ دیکھیے اب وحکمہ اللہ یدخلہ الکسرۃ والتنوین، اور اس کا حکم یعنی غیر منصرف کا حکم یہ ہے کہ اس پر کسرہ و تنوین داخل نہیں ہوتی ہے، ٹھیک ہے، غیر منصرف کا حکم کیا ہے کہ اس پر کسرہ و تنوین داخل نہ ہو۔ اب جب کسرہ اور تنوین داخل نہیں ہوگی تو پھر کسرے والی حالت میں یہ کہو کہ حالت جری میں پھر اس پر اعراب کون سا اعراب آئے گا، تو دیکھیے اسی چیز کو بیان کر رہے ہیں، وَيَكُونُ فِي مَوْضِعِ الْجَرِّ مَفْتُوحًا أَبَدًا، اور وہ حالت جر کی جگہ میں، یا یہ کہو کہ وہ جر کی جگہ میں مفتوحاً ابداً ہمیشہ مفتوح ہوگا، ٹھیک ہے، یعنی وہ حالت جر میں یا وہ جر کی جگہ میں ہمیشہ مفتوح ہوگا، ٹھیک ہے، تو جہاں پر حالت جری آئے گی تو وہاں پر اس پر فتحہ دے دیا جائے گا۔ کیوں اب فتحہ کیوں دے دیا جائے گا؟ کیونکہ آپ نے پڑھا ہے کہ جر یہ نصب کے تابع ہوتا ہے، تو تابع ہونے کی وجہ سے حالت جری میں فتحہ دے دیا جائے گا۔ تقولو آپ کہو گے جاءنی احمد، میرے پاس احمد آیا، ورأیت احمد، میں نے احمد کو دیکھا، ومررت باحمد، میں احمد کے پاس سے گزرا۔ تو دیکھیے باحمد، باحمدی ہونا چاہیے تھا، لیکن احمد یہ غیر منصرف ہے، اور بتایا گیا غیر منصرف کا حکم کہ اس پر کسرہ و تنوین نہیں آتی ہے، تو پھر ایک سوال پیدا ہوا کہ جب کسرہ تنوین نہیں آئے گی تو کسرہ تنوین کی جگہ کون سا اعراب آئے گا، تو پھر بتایا گیا کہ جر کی جگہ ہمیشہ مفتوح ہوگا، تو یہاں پر باحمد یہ جر کی جگہ تھی، تو اسی وجہ سے یہاں پر یہ مفتوح ہو گئی ہے، فتحہ دے دیا گیا ہے، باحمد اسی وجہ سے پڑھا جا رہا ہے، نہیں تو جب با حرف جر داخل ہو جاتا ہے تو کسرہ پڑھا جاتا ہے، لیکن یہاں پر یہ غیر منصرف ہے اس لیے اس پر کسرہ آ نہیں سکتا، اور کسرے کی جگہ پر جو آئے گا وہ فتحہ آئے گا، تو فتحہ یہاں پر آ چکا ہے۔ دیکھیے تقول آپ کہو گے جاءنی احمد ورأیت احمد ومررت باحمد، دیکھیے یہاں تک یہ منصرف اور غیر منصرف کی بات مکمل ہو گئی۔ اب یہاں سے اسباب تسعہ ہر جو سبب ہے اس کو تفصیل کے ساتھ انشاءاللہ کل سے شروع کریں گے۔ صدق اللہ العظیم۔